الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد باب ثواب هذه الامة الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم ما بين صلاة العصر الى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط الى آخر الحدیث۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حدیث کی کتابوں میں یہ ایک مضمون نقل فرمایا ہے کہ ثواب هذه الامہ، اس امت کے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا دے رہے۔ اس امت کو عملوں پر ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا ملنے والا ہے، کیسے ملنے والا ہے۔ ثواب کہتے ہیں بدلے کو، اور وہ بدلہ جو آخرت میں ملنے والا ہے جس کو اجر کہا جاتا ہے۔ ثواب هذه الامہ، یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس امت کی عمریں بہت مختصر ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور بہت کم ہیں جو 70 سے بڑھنے والے ہیں۔ پچھلی قوموں کے مقابلے میں اس امت کی عمریں جب اتنی مختصر ہیں تو پہلی امتیں جو ہے 300 سال، 500 سال، 800 سال ایسی ان کی عمریں ہوتی تھی، اعمال بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ امت اگر یہ دیکھے کہ ان کے اعمال اور ان کا اجر اتنا بڑا ہے، ہماری عمریں تو 60-70 کے درمیان ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو انعامات اس امت کو عطا فرمائے، اس میں ایک انعام یہ ہے عملوں کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کی عمریں مختصر، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو کہ محبوب ہیں، محبوب کی امت بھی محبوب ہے، اور اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش فرمایا کہ، اور مثال دے کر ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو مثال ہے، ایک آدمی جو ہے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مزدوروں کو جمع کیا۔ ایک مزدور جو ہے فجر سے لے کر ظہر تک اس نے کام کیا، اس کو ایک قیراط جو ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، قیراط جو ہے ایک، یعنی وہ بھی ایک کرنسی سمجھیے، ایک قیراط۔ پھر ایک مزدور وہ ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک اس نے کام کیا، اسے بھی ایک قیراط، اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک ایک جو ہے مزدور اس نے کام کیا، اس کو ڈبل مل گیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ظاہری طور پر انصاف نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دو نظام چلتے ہیں، ایک عدل کا، ایک فضل کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت یہود کو پیدا فرمایا، ان کے عملوں کا ثواب اور بدلہ جو ہے ہر عمل پر ایک ایک، یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امت آئی نصارہ کی، عیسائیوں کی، ان کو بھی ایک عمل پر ایک اجر،
اور جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، فجر سے لے کر ظہر تک کا کتنا لمبا وقفہ ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کتنا لمبا، اور عصر سے لے کر مغرب تک بس یوں ہی ختم ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس امت کی عمریں بہت مختصر ہیں، اور اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے۔ یہ یہاں زیادتی نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ فضل ہے، اور فضل کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے۔ ایک بات ہمیں اب یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں سوچیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں مختصر سے عمل پر بڑے بڑے ثواب رکھے ہیں تو میں ان کو کتنا کر رہا ہوں، اس کی شکر گزاری میرے پاس کتنی ہے۔ یعنی مثال ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ اگر کوئی بازار کے ماحول میں پڑھ لے، کتنا ثواب ہے اس کے پاس۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، کتنا ثواب ہے۔ 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف۔ سورہ اخلاص، اب سارا مستقل کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، الاجر الکبیر علی عمل قلیل، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثواب۔ سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ کافرون کی تلاوت، سورہ حشر کی آخری آیتوں کی اگر کوئی تلاوت کر لے، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے چلا جائے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی علم سیکھنے کے لیے قدم اٹھائے، اب یہ ساری چیزیں ہم جو سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جمعہ کی نماز میں بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی اداس۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے غمگین اور اداس کیوں ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد میں پہل آئے، یعنی اول وقت میں آئے، اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ آج مجھ سے تاخیر ہو گئی، اس تاخیر پر میں جو ہے افسوس کر رہا ہوں۔ صاحب یہ اصل میں جو ہے دنیا، ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے۔ یعنی ہر آدمی بیٹھ کے یہ سوچے، مجھے خیر امت کیوں پکارا گیا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کنتم خیر امہ، مجھے خیر امت کیوں پکارا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ میں خیر امت ہوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک عیسائی جو ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ، اس زمانے میں ایک عیسائی نے ایک بات چلا دی، لوگوں سے، مسلمانوں سے کہنے لگا دیکھو آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی۔ چنانچہ اس پیغمبر میں اتفاق ہے، اور رہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانتے میں نہیں مانتا، تو اس پیغمبر میں اختلاف ہے، لہذا ہم جو ہے نا جس میں اتفاق ہے اس میں آ جانا چاہیے۔ سمجھ رہے سوال؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ وہ عیسائی کہنے لگا میں تو نہیں مانتا۔ اور رہی بات عیسیٰ علیہ السلام، میں بھی یہ مانتا ہوں اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اتفاق ہے اس میں۔ اب اس کا جواب دیکھیں کیا کریں۔ اس کا جواب جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سوال بھجوایا گیا۔ حضرت نے بہترین جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا اس سے کہو بات تیری یہ ہے کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس ہمیں بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہیں، لیکن تمہارے جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔
لہٰذا تم جب تمہارے پیغمبر کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر جو ہمیں احسانات فرمائے، ایک ایک عمل پر آپ دیکھ لیں۔ پہلی امت ایک عمل کرتی، ایک ثواب۔ یہ امت ایک عمل کرتی ہے تو کم از کم تو آدمی سوچے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی بھی نیک عمل کو معمولی مت سمجھو، اس کی قدردانی ہے نا، اس کی قدردانی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنا، حلال کمانا، یہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا، جمعہ کے دن پہل پر آنا، حج کا ثواب، یعنی اتنے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے، بلکہ ہر گھر میں اس کو رکھنا چاہیے، آسان نیکیاں، اس کا کتنا نام، آسان نیکیاں، یعنی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں وہ نیکیاں، اس میں کوئی جو ہے ٹائم وقت جو ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی اس پر کیا ملے گا، فلاں عمل کر لی اس پر کیا ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مقالید السماوات والارض، قرآن پاک میں ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں اور چابیاں، یہ آیت ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا اب اس کے بعد اس کے وعدے بیان فرمائے، اس کے فضائل بیان فرمائے کہ کیا کیا اس پر اللہ دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، بس ہمارا اتنا ہی وقت ہے۔ سورج ڈوبے گا تو ہماری زندگی کا سورج کب ڈوبے گا پتہ ہے، اور دنیا کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، عصر کے بعد جنازہ تدفین ہو رہا تھا۔ اس موقع پر جنازہ جب دفن ہو چکے، مردے کو دفن کر چکے، تو پھر اس وقت آپ نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو دنیا ختم ہونے کے اعتبار سے اتنی ہے، وہ اس وقت آپ نے فرمایا۔ تو آج جو ہے نا ہمیں سوچیں تو ہمارا اتنا، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے کتنا ثواب دے رہے، چھوٹے سے عمل پر بڑا بڑا ثواب۔ اسی لیے ہمیں خیر امت، ہمیں اسی لیے پکار۔ پھر آگے دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے، یہ ایک اور حدیث پڑھ لیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدری اوله خیر ام آخره خیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرمانے، میری امت کی مثال، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش کے قطروں میں خیر ہوتا ہے، مائع مبارک ہے، برکت والا پانی ہے۔ اب اتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اس پہ کون برکت والا، کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس لیے ہر ایک کی قدر کرنا ہے، کس کا کیا اللہ سے تعلق ہے، کس کا کیا عمل اللہ کو پسند ہے، کس کی کیا ادا اللہ کو پسند ہے، ہم نہیں جانتے۔ کوئی آدمی کسی حالات میں گزر رہا ہے، ان حالات میں وہ صبر کر کے اس کا صبر اس کو اللہ سے قریب کیا ہوا ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں بدلنا، اسی لیے فرمایا بارش کے کس ہر قطرے میں خیر ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کیا بہترین اپنی امت کہ میری امت کی مثال کیا ہے، بارش کے لا یدری، تم نہیں جانتے اس قطرے کے شروع میں خیر ہے یا آخر میں خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اپنی امت کو سمجھایا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اس امت پہ جو کتنے، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے 3 چیزوں کو ہٹا دیا، خطا، نسیان وما زبردستی کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ خطا کہتے ہیں غلطی، کوئی بھی آدمی غلطی سے کوئی کام کر دے اللہ نے معاف کر دیا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے نہیں۔ غلطی سے کسی کو جو ہے نا کسی کی چیز اٹھا لی، نہیں، واپس کرنا پڑے گا، ہے نا۔ بھول کر کسی کا کچھ لے لیا، یہ وہاں یہاں علماء نے لکھا یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی سے مثال کے طور پر نیند لگ گئی، الارم رکھ کے سوئے تھے، فجر کو نہیں اٹھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ نسیان کو بھی معاف کر دیا، روزے میں تھے، پتہ نہیں چلا، بھوک پیاس لگی پی لیے، بعد میں پتہ چلا روزہ نہیں ٹوٹا، اللہ تعالیٰ نے بھول کو بھی معاف کر دیا۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کو بھی معاف کر دیا جو زبردستی کسی سے کروایا جائے، کسی کو جو ہے زبردستی کی گن پوائنٹ پہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، کہ اگر کوئی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطا کو بھی، نسیان کو بھی، اسی لیے بھول، یہ سب ایکسیپشن کس کے؟ اس امت کے لیے ہیں، یہ سب اس امت کے لیے۔ تو دوستو الحمدللہ یہ مستقل سوچنے کی بات ہے، ثواب هذه الامہ، اس امت کے اعمال کا ثواب۔ اسی لیے فضائل جو ہے نا ایک مستقل علم ہے، نماز کے فضائل، نماز کی طرف آنے کے فضائل، قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل، تسبیحات کے فضائل۔ فضائل کا مطلب کیا؟ اس عمل پر اللہ کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، سوچ نہیں سکتی اتنا دیتے اللہ، کیا دے رہے ہیں ایک عمل کا۔ اس کو کہتے ہیں نا قرآن پاک میں ہے عطاء غیر مجزوز، عطاء یہ بدلہ ہے، کیسا بدلہ؟ ختم نہیں ہونے والا، اللہ کی طرف سے بہت زبردست دیا جا رہا ہے، عطا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان حدیثوں کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا۔ 60 سال، 100 300 500 سال کی عمریں، یعنی سنتے ہیں ایک آدمی 500 سال تک عبادت کیا، سوچیں 500 سال تک 500 سال کی عبادت کر کے وہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، شب قدر مل گئی ہمیں۔ 500 سال کی عبادت، ہمیں تو 500 سال کہاں، 50 سال تک بھی، یعنی سوچیں تو زندگی کتنی مختصر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کیے۔ آگے یہاں پہ ایک حدیث ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، انتم تتمون 70 امتا انتم افضلها واکرمها، کہ تم جو ہے یعنی مکمل کرنے والی امت ہو، اور تم اللہ کے نزدیک بہت ہی افضل اور بہت ہی عزت اور معزز امت ہو، وجہ اس کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے، جمعہ کے دن درود شریف، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیا مطلب؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ 10 مرات، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت، یہ انعام نہیں تو کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 مرتبہ، کیوں بھائی؟ اسی لیے اللہ ہمیں خیر امت پکارے، اس کو دینا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اس کی قدردانی کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو چاہے دیکھنے میں چھوٹا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔